جس طرح کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام محمد ذیشان بھائی کے بیٹے کی خوشی میں رکھا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں آج کے اس پروگرام سے کچھ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بلا تاخیر پروگرام کا آغاز میں قرآن پاک کی تلاوت سے کروں گا۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو انسان پر لازم ہے کہ خاموشی کے ساتھ تلاوت کو سنا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ نبی اسلام کی تبلیغ کا معنی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بات بیان فرمائی، وحی نازل کی۔ اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل، اے محبوب اس بات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے جو ہم نے آسمان سے آپ کے سینے پہ نازل کی ہے۔ اسے تبلیغ کہتے ہیں، اور کائنات کے امام نے ساری زندگی جب سے اللہ نے نبوت سے ہمکنات فرمایا، شریعت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف امام کائنات نے ہم تک پہنچایا، کائنات کے لوگوں کو بتلا دیا۔ اور وہی جسے صحابہ نے آپ سے نقل کیا، اور وہ آج ہم تک دین اسلام کی شکل میں پہنچی۔ نبی سے صحابہ نے نقل کیا، صحابہ سے تابعین نے نقل کیا، تابعین سے تبع تابعین نے نقل کیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کی رسالت کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو کائنات میں عام کرنے کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اصلاحی پروگرام، اصلاح کسے کہتے ہیں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اصلاح اور چیز ہے، تنقید اور چیز ہے۔ اصلاح الگ چیز ہے، کسی کو نشانہ بازی کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اصلاح ہوتی ہے پیار سے، محبت سے۔
نرم لہجے سے، چپکے سے، خاموشی کے ساتھ، اور تنقید ہوتی ہے کسی کو کسی کی نظروں میں گرا کر اسے بات سمجھانا، اسے ہم تنقید کہتے ہیں۔ اور آج کا یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی ہے۔ اصلاح کا معنی میرے والد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیر احمد شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی طلباء جانتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی کی اصلاح کرتے ہیں، مجھے یاد ہے آج بھی اگر آپ مامو کانجن مدرسے میں جائیں تو کسی سے پوچھیں تو ان کی اصلاح کا ایک اپنا انداز ہے۔ کسی خطیب نے غلط جملہ بولا ہے تو وہ سٹیج پہ نہیں ٹوکیں گے۔ کسی قاری نے جماعت کرواتے ہوئے غلط الفاظ بولے ہیں، اگر جماعت کے دوران کسی نے لقمہ نہیں دیا تو بعد میں بڑے پیار سے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ایک سائڈ پہ لے جائیں گے اور اسے کہیں گے، اگر تو قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کو یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ الفاظ چھوڑ دیے۔ اگر کوئی خطیب بیان کر رہا ہے تو اسے کہیں گے کہ میں نے یہ اس طرح پڑھا ہے، کیا آپ نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے یا کسی اور طرح پڑھا ہے؟ خطیب سمجھ جائے گا کہ بات درست ہے۔ یہ ہے اصلاح کا انداز۔ اپنی بات بھی سنا دو، اپنی بات بھی اس تک پہنچا دو اور اسے فرق بھی محسوس نہ ہو۔ میں اپنی بات کیے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ تقریر کے دوران میں نے ایک جملہ بولا کہ اللہ اپنے عرش پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں۔ اب یہ عقیدے کی بات ہے، اللہ عرش پہ بیٹھ کے نہیں فرماتے۔ معلوم نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کس حال میں ہیں، صرف اتنا معلوم ہے کہ اللہ عرش پہ ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا، قاری صاحب امام مالک کا قول یاد ہے؟ میں نے کہا جی یاد ہے۔ تو مجھے فوراً بات سمجھ آ گئی۔ تو اس لیے آج کا یہ پروگرام تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا۔ کیا جب بھی تبسم یا گفتار تو نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، ان کی چاہت میری زندگی بن گئی، ان کی چاہت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔